چوتھا جو حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے، کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بولنے کی ضرورت نہیں بولنا۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ کوئی دعوت ایسی دے رہا ہے جو جائز نہیں ہے، رسم و رواج کی دعوتیں ہیں، تو ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے سے پرہیز کریں، ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے سے پرہیز کریں، ورنہ تو عام دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، یا پھر کوئی جو ہے بھائی ہمارے گھر خریدے، خوشی میں دعوت دے رہے ہیں، آؤ بھائی دعوت ہے، تو اس میں شرکت سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پانچواں حق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں پر ایک مسئلہ بتایا ہے کہ کوئی چھینک رہا ہے اور الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے، یا پھر الحمدللہ کہا لیکن بازو والے کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، کہہ لے ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے اور آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ پر اس کے بعد واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے اور اس الحمدللہ کی آواز کو آپ نے سن لیا، تو آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ یرحمک اللہ اسی آواز میں کہیں جتنا اس نے الحمدللہ کہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو ہمارا دل تھوڑے وقفے کے لیے رک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کر پھر پمپ کرنا شروع ہوتا ہے، پھر سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہمارے نبی نے فرمایا الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میری حیات باقی ہے۔ اور اس کے بعد جواب میں کہنے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر اور رحم کرے، اللہ تجھ پر اور رحم کرے، یہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔